السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے آفت۔ جاسم بینک میں ملازم تھا۔ وہ 4 بھائی اور ایک بہن تھی۔ جاسم کے والد جاپان میں تھے۔ جاسم کے ایک بھائی دبئی میں تھے اور ایک بھائی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ جاسم کے والد نے جاپان میں شادی کر رکھی تھی۔ ان کے وہاں بھی بچے تھے۔ جاسم کی والدہ بڑی صبر والی خاتون۔ جاسم کے والد کافی عرصے سے پاکستان نہیں آئے تھے۔ بہن کی شادی بھی انہوں نے اکیلے ہی کی تھی۔ جاسم سب سے بڑا تھا۔ ماں اب اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ رشتے بھی دیکھ رہی۔ انہیں ایک لڑکی پسند آئی، بڑی ہی خوبصورت بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ وہ بھی بینک میں ملازم تھی۔ شادی کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی۔ جاسم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جاسم کی منگنی کی رسم تھی جو حال میں تھی۔ ہانیہ اور جاسم کی رسم اکٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ہی خوش تھے۔ جاسم کے والد نہیں آ پائے تھے۔ بات کا جاسم اور اس کی ماں دونوں کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ بیٹی کی شادی میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ منگنی والے دن وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ جاسم ان کو چپ کرواتا خود بھی رونے لگا۔ پھر رسم ہو گئی۔ ہانیہ بھی دلاسا دے رہی تھی کہ وہ آ جائیں گے، لیکن آج شاید صبر کے بندھن ٹوٹ چکے۔ مشکل سے انہوں نے وہ وقت نکالا۔ دوسرے دن صبح فون بج رہا تھا۔ جاسم نے فون اٹھایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ اس نے ماں کو بتایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر جاسم نے بات کی تو پتہ چلا ان کی ایک ٹانگ بری طرح سے فریکچر ہو چکی تھی۔ وہ بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ جاسم نے جاپان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ جلد از جلد باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر وہ جاپان چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو باپ کو ہسپتال میں بے بس پڑے دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ ان کا علاج چل رہا تھا۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ بولے، پتہ ہی نہیں چلا اچانک آفت آ پڑی۔ جاسم نے دلاسا دیا کہ آپ پریشان مت ہوں۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ باپ صحیح ہونے میں اب کافی ٹائم لگے گا۔ ان کی کافی ساری سرجریز ہونا تھیں۔ آفت آنے پر ہی انہیں احساس ہوا تھا کہ فیملی کیا ہوتی ہے۔ جاسم کے آنے سے انہیں کافی حوصلہ ملا تھا۔ جاسم اکیلا ہی ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جاسم نے اپنی امی سے بات کروائی تو جاسم کے والد رونے لگے۔ انہوں نے اس کی امی سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ وہ بولے، قدرت نے مجھ سے اچانک آفت بھیج کر تمہارے صبر کا حساب لے لیا ہے۔ مجھے دل سے معاف کر دو۔ اگر میں زندہ رہا تو تمہارے پاس آ کے تم سے معافی مانگوں گا۔ وہ بولی، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میرے بیٹے کو جلدی واپس بھیج دیں۔ پھر فون بند ہو گیا۔ وہ بولے، جاسم تم واپس چلے جاؤ۔ جاسم نے کہا، آپ کی فائنل سرجری ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ باپ کو دلاسا دے رہا تھا کہ امی کے رویے کا برا نہیں مانیں۔ اصل میں آپ آئے نہیں کافی عرصے سے، اس لیے وہ ناراض ہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ صحیح ہو کر جلد پاکستان جانا چاہتے تھے۔ پھر فائنل سرجری ہو گئی۔ جاسم نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جاسم کے والد اس کے جانے کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اب آپ کچھ عرصے میں صحیح ہو کر پاکستان آ سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں آئیں۔ پھر جاسم پاکستان آ گیا۔ ماں اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ ہانیہ بھی بہت خوش تھی۔ جاسم کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ جاسم کے والد بھی آ رہے تھے۔ شادی بڑے دھوم دھام سے جاری تھی۔ نہ جانے کہاں سے اندھی گولی آئی اور جاسم کو ایسی لگی کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ماں نے دیکھا تو وہ بھی جاسم کے پاس آ کر گری اور دوبارہ نہیں اٹھ پائیں۔ شادی والا گھر ماتم زدہ ہو گیا۔ ماں بیٹا دونوں کے جنازے آنگن میں پڑے تھے۔ ایسی آفت تھی جو سب کچھ تہس نہس کر گئی تھی۔ جاسم کے والد کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ بھی چل بسے۔ پل بھر میں سب ختم ہو گیا تھا۔ سب رو رہے تھے اور حوصلے ہمت سب ختم ہو چکے تھے۔ ایسی آفت کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔